آج ہم سنیں گے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی وہ عظیم داستان جو رہتی دنیا تک امر ہو گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد رہے اور ایک روایت کے مطابق 99 سال کی عمر میں آپ کے ہاں پہلی اولاد ہوئی۔ اب یہ واقعہ کیا تھا اور کیسے پیش آیا، آئیے سنتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذوالحجۃ الحرام کا نام یوم الترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ بچار کا دن۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذوالحجۃ الحرام کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجۃ الحرام کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اور پھر یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا، یعنی بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جو پیاسے حضرت اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکیں اور دوڑتی رہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے رب نے آب زمزم کا کنواں جاری کر دیا۔ کتنا پیار ہوگا انہیں اپنے بیٹے سے۔ شیطان ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اب سنو ماں نے جواب کیا دیا۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے بابا جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا گھرانہ تھا، کیا تربیت تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا
کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، بابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہیں چلائی تھی، بالکل ویسے ہی رسی سے باندھ کر، الٹا لٹا کر، چھری تیز کر کے اپنے لگتے جگر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ چھری بھی تو حکم کی باندھی ہوئی ہے، رب کا حکم تو سب پر چلتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا، نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اور سنیے میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین کہ عید کے دن جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یہ وہی ہے جس کا پہلا حصہ جبرائیل نے کہا، دوسرا حصہ حضرت ابراہیم نے کہا اور تیسرا حصہ حضرت اسماعیل نے کہا۔ یہ تینوں مقدس جملے مل کر ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا ورد بن گئے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ادائیں ہیں، اللہ والوں کا جذبہ کیسا ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس جنتی مینڈے کے سینگ بہت عرصے تک کعبے کی چھت پر رکھے گئے تھے، مگر ایک عرصے کے بعد کعبے شریف میں آگ لگ گئی اور وہ سینگ جل کر راکھ ہو گئے، ورنہ شاید وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس سال بھی ہر صاحب نصاب نے قربانی کرنی ہے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔